الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا بڑے کرم کے ہیں یہ فیصلے بڑے نصیب کی یہ بات ہے بڑے کرم کے ہیں یہ فیصلے بڑے نصیب کی یہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک حمد و ثنا تو بعد اس دے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ عرفہ دے اندر توفتاً نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز سامعین محترم میری
طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری جانب سے آپ سب کو رمضان کی خوشیاں مبارک ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ماشاءاللہ 16واں روزہ ہے اور اللہ کا یہ مہمان ماہ جو ہے یہ ہم سے دن بدن جو ہے رخصت ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ ہماری سمجھ لیں بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ مالک کائنات نے ہمارے اوپر اپنا رحم اور کرم جو ہے کیا ہے اور ہم کو ایک مرتبہ پھر یہ مہلت دے دی کہ ہماری زندگیوں میں جو ہے رمضان سایہ فگن ہے۔ صرف اس میں ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے نفع حاصل کر لیں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی نہیں۔ آنے میں یہ ہے کہ پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا اور پھر بیٹا، لیکن جانے میں پتہ نہیں ہے کہ پہلے اس نے جانا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ دادا جی ہوتے ہیں لیکن پوتا جی جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے رمضان سے نفع حاصل کر سکیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اللہ، حق چار یار۔ معزز سامعین محترم، آج کی میری جو گفتگو ہے وہ بھی اسی بارے میں ہے کہ ہمیں روزوں سے نفع حاصل کرنا چاہیے، لیکن کریں گے کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت اور دوسری خوشی جو ہے رب العزت کی ذات سے ملاقات کے وقت۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ روزہ جو ہے یہ انسان کو خوشی دیتا ہے، لیکن اس خوشی کو ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے چند چیزیں جو ہیں اب بتاؤں گا، جہاں تک وقت ہوا میرے پاس، باتیں تو میرے ذہن میں بے شمار ہیں لیکن وقت کو دیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ کوئی بھی اگر ہم عمل کرتے ہیں، فعل انجام دیتے ہیں، تو اس کا سارے کے سارا جو انحصار ہے ہماری نیت کے اوپر ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے ہم نے جون سا کام کرنا ہے وہ یہ کام ہم نے کرنا ہے کہ اپنی نیت اور ارادے کو پکا کرنا ہے۔ میرے محترم، اگر نیت ہوگی
اور نیت صحیح ہوگی اور صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ خالص ہوگی، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کی رضا کے لیے ہوگی، تو اصل میں نیت وہ ہوگی۔ تو سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے، اپنی نیت کو جو ہے وہ خالص کرنا ہے۔ نیت بھائی کیسے خالص ہوگی؟ کہ روزے جو ہیں ہماری زندگیوں میں آ چکے ہیں، ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ ہم نے کوشش پوری کرنی ہے کہ اس پورے ماہ میں ہم باوضو رہیں۔ اگر ایک مہینے میں آپ باوضو رہنا سیکھ جائیں گے تو سمجھ لیں پھر آپ سارا سال ہی باوضو رہا کریں گے۔ دوسرا ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ دوسرا ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہماری جو ہے سحری اور افطاری جو ہے رزق طیب اور حلال سے ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا رزق جو ہے وہ حلال اور طیب نہیں ہے تو ہمیں روزے کا کچھ فائدہ نہیں حاصل ہوگا، کچھ نفع ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ روزے سے اگر ہم نے نفع حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلا جو کام ہے کہ اپنے رزق کو حلال اور طیب جو ہے رکھیں، کہ افطاری میں بھی جو چیز کھائیں تو وہ حلال اور طیب ہو، اور سحری میں بھی، تو پھر جو ہے نا اس کا نفع جو ہے ملنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا چلو، روزوں میں ہم ایسا جو ہے کر لیتے ہیں کہ ہماری سحری اور افطاری جو ہے حلال اور طیب رزق سے ہوتی ہے، تو پھر یقین جانیں ہماری یہ عادت بن جائے گی کہ باقی سال کے مہینوں میں بھی ہم جو ہیں حلال اور طیب رزق جو ہے وہ کھائیں گے۔ کیوں؟ کہ مالک کائنات نے روزے کا جو حاصل جو ہے بتایا ہے، وہ یہ بتایا ہے کہ اس سے آپ نے تقوی کو حاصل کرنا ہے۔ تو تقوی جو ہے یہ روزے میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر روزوں میں تقوی حاصل ہو گیا تو آپ لوگ سمجھ لینا کہ سارا سال ہی آپ کو جو ہے تقوی حاصل ہو جائے گا، اگر یہ عادت بن گئی۔ لیکن عادت جو ہے یہ بنے گی کیسے؟ تقوی حاصل کرنے کی عادت اس وقت بنے گی جب آپ تقوی حاصل کرنے کی نیت حاصل کریں گے۔ آپ نیت کریں گے کہ ہم بھائی روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہم نے نیکی کی جانب راغب ہونا ہے، نجاستوں سے، گندگیوں سے، علیشوں سے ہم نے پاک ہونا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو تقوی حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے اس مہینے کے اندر۔ بھئی کیا کریں؟ کہ تھوڑا سا جو وقت ہے، چاہے 1 گھنٹہ ہو چاہے 2 گھنٹے ہوں، جتنا ایزیلی ہو سکے آپ نے رات کے وقت جو ہے اس ٹائم کو نکالنا ہے، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے، جتنا ایزیلی آپ سے ہو سکے۔ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ کم از کم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے آپ نے نکالنے ہیں، اور 1 اور 2 گھنٹے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بالکل سیپریٹ ہو جانا ہے، الگ ہو جانا ہے، کہ صرف آپ ہوں اور اللہ پاک کی ذات ہو، اور یہ سمجھنا ہے اللہ رب العزت کی ذات پاک کو حاضر سمجھنا ہے۔
کہ یہ سمجھنا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور اللہ پاک کی جو ذات ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر ہے، تو اس کی بارگاہ میں آپ نے حاضری جو ہے وہ دینی ہے۔ تو جب آپ اس کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہوں، رب ہو اور آپ ہوں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تقوی حاصل کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پاک کی حمد بیان کریں، تعریف بیان کریں، اس کی ثنا بیان کریں، اس کی فضیلت بیان کریں، اس کی شان بیان کریں، اس کو حاضر سمجھتے ہوئے، اللہ کی ذات کو حاضر سمجھتے ہوئے رب کائنات کی آپ لوگوں نے حمد بیان کرنی ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی بھیجنا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور جو اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے وہ عبادت ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں ہمارا ہی نفع ہے۔ اسی دن میں اس بارے میں، آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن کسی دن اس چیز کو موضوع جو ہے اب بناؤں گا، پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا جب چیزوں کو ان کو سمجھیں گے۔ درود پاک اصل میں ہے کیا چیز، یہ کسی دن میں موضوع بناؤں گا۔ ابھی آپ لوگوں کو اگر اس جانب آ گیا تو پھر موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ ابھی صرف اتنا یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی بھیجنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی مولا سے۔ کیوں؟ بشری تقاضے کے تحت ہم سے بے شمار جو ہیں غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک سنہری موقع ہے روزوں میں کہ ہم جو ہیں معافی مانگ لیں۔ کیوں؟ اس میں جو ہے رحمت کے جو دروازے ہیں وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بس صرف ہمارے مانگنے کی دیر ہوتی ہے کہ ہم معافی مانگیں اللہ کی ذات سے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ دعا کریں کہ مولا ہمیں تقوی عطا فرما، کہ رب سے تقوی کو مانگنا ہے، کیونکہ رب یہ چاہ رہا ہے کہ بھیا روزہ جو ہے ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی ذات نے اس لیے فرض کیا ہے کہ ہم تقوی والے بن جائیں، متقی ہو جائیں، ہماری زندگیاں جو ہیں یہ صاف ستھری ہو جائیں۔ تو پھر اللہ سے تقوی مانگنے کا اس سے بڑا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے؟ رحمت اس کی جوش مار رہی ہے، تو ہمیں پھر دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہماری زندگیوں کو صاف ستھرا کر دے، گندگیوں سے، غلاظتوں سے ہم ہٹ جائیں، ہم پاک صاف ہو جائیں۔ تو جب ہم پاک صاف ہو جائیں گے تو سمجھ لیں ہم تقوی والے ہو گئے۔ کیوں؟ گناہوں سے ہم کو نفرت ہو جائے گی اور نیکی کی جانب ہم راغب ہوں گے۔ تو سب سے پہلی نیت یہ کرو کہ ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں، رمضان ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے کہ ہم تقوی والے بن جائیں، ورنہ اللہ رب العزت کی ذات کو ہماری بھوک کی، ہماری پیاس وغیرہ نہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی بندہ میرے ساتھ کتنا خالص ہے۔ تو جو خالص ہے وہ تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، وہ خالص ہوتے ہیں۔ کیوں؟
ان کا ہر کام جو ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس کی خوشی کے لیے ہوتا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اس کی چاہت کو پانے کے لیے ہوتا ہے، اس کی محبت میں ہوتا ہے، اور اس کے ڈر کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کا ڈر جو ہے یہ بھی اس کی ایک محبت ہے۔ تو ایک تو ہم نے یہ کام کرنا ہے، نیت اپنی کو خالص کرنا ہے، اور اپنے ارادے کو پختہ کرنا ہے کہ ہم نے بھائی تقوی حاصل کر کے رہنا ہے۔ تو یقین کیجئے تقوی اگر حاصل ہو گیا آپ لوگوں کو تو پھر زندگی بدل جائے گی، اور زندگی ایسی آپ کی بن جائے گی کہ جیسی زندگی جو ہے اللہ رب العزت کی ذات چاہ رہی ہے کہ آپ ایسے بنیں۔ اس میں رب کائنات نے ہمارے لیے بے شمار جو چیزیں ہیں بھیجی، اور اسی ماہ کی مناسبت سے اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کو جو ہے اسی ماہ میں نازل فرمایا۔ قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کو بھی اس مہینے کے ساتھ جو ہے وہ خصوصی نسبت ہے۔ کیا ہے؟ خصوصی نسبت ہے، کیونکہ وہ اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جملے بڑے قیمتی ہیں، توجہ رکھنی ہے، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ ہمیں کیا کرنا؟ ہم نے اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اور سماعت کرنی ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک جو ہے اسی ماہ میں نازل ہوا ہے، اس کا جشن جو ہے منانا چاہیے یا نہیں؟ قرآن کے جشن کا منانے کا سب سے بہتر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اس کی تلاوت کریں اور سماعت کریں، اپنی زندگیوں میں اس چیز کو شامل کریں کہ ہم نے اس کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ جو ہے اس ماہ میں لو جو ہے لگا لو۔ اگر اس مہینہ میں لو لگ گئی، ایک خاص میں نے پہلے بات کی ہے کہ قرآن کو اس ماہ کے ساتھ خاص نسبت ہے کیونکہ اس ماہ میں نازل ہوا ہے۔ اگر آپ کی اس ماہ میں اس کے ساتھ لو لگ گئی تو سمجھ لو برکتیں، رحمتیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر آپ کا معمول بن جائے گا کہ آپ پھر اس کو سارا سال جو ہے پڑھتے رہیں گے اور نفع حاصل کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ قرآن پاک جو ہے یہ ہمارے لیے، مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، نور بھی ہے، رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اگر ہماری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی تو سمجھ لینا کہ ساری چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ شفا بھی آپ کو ملے گی، رحمت بھی آپ کو ملے گی، ہدایت بھی آپ کو ملے گی، سارا کچھ آپ جو ہیں حاصل کریں گے۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے، بخاری میں بھی یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں
قرآن مجید کا مکمل دورہ کیا کرتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو اس ماہ میں قرآن کا مکمل دورہ جو تھے وہ کرواتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں کم از کم ایک دورہ تو ہمارا بھی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے، مشکل تو نہیں ہے، اور حضور کی سنت پاک بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک پورا دورہ جو ہے مکمل ہوتا تھا، تو کم از کم ہمارا بھی ایک ہو جائے، اس میں ہمارے لیے نفع ہے۔ یار کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جب ایک دورہ اس کا مکمل ہوگا تو پھر نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں نیکیاں، اور پھر وہ بھی روزوں میں۔ تو اس لیے چلو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم مطلب جو ہے پورے کا پورا اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے، تو لیکن پھر بھی ہم نے نفع تو حاصل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اس کے لیے بھی اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے لیے سہولت دی ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے جو بندے ہیں کمزور ہیں۔ کمزوری کئی لحاظ سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ لحاظ ہوتا ہے معاش کی وجہ سے بندہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، اس میں وہ سارا دن چلتا رہتا ہے کہ میں یہ بھی کام کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، ٹائم اتنا جو ہے نکال نہیں پاتا۔ ایک تو یہ ویکنیس ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندے کی صحت اجازت نہیں دیتی، بیماری کی وجہ سے جو ہے بندہ اتنا زیادہ جو ہے پڑھ نہیں سکتا۔ اور تیسرا یہ بھی ہے کہ بندہ اور کوئی ایک ایسا نیک کام کر رہا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، یعنی بندہ جہاد کر رہا ہے، اس وجہ سے بھی بندہ جو ٹائم نہیں دے پاتا۔ کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے ایسے لوگوں کے لیے بھی جن کے پاس وقت نہیں ہوتا زیادہ سہولت دی ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سورہ مزمل کے اندر مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو، یعنی سہولت دے دی کہ جتنا بھی آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہو اتنا ہی پڑھ لو۔ یعنی کم از کم جو ہے ہمیں 3 آیات، 5 آیات، 7 آیات، یا 1 رکوع یا 2 رکوع، جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے، تو کوشش کریں کہ اس مہینہ میں آپ جو ہے قرآن پاک کو وقت دیں۔ اور جب اس مہینہ میں وقت دینا شروع ہو جائیں گے تو پھر پورا سال ہی آپ دیتے رہیں گے، محبت ہی ایسی ہو جائے گی، آپ کا جی نہیں چاہے گا کہ آپ چھوڑیں، آپ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ تو اس کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنے کے بھی مختلف انداز ہیں۔ 2-4 باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پڑھنا ہم نے اس کو کیسے ہے۔ ایسے نہیں پڑھنا کہ کھولا جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں۔ پڑھنا ایسے ہے دماغ بھی حاضر ہو، دل بھی حاضر ہو، جسم بھی حاضر ہو، روح بھی حاضر ہو، کہ دماغ کو بھی، دل کو بھی، روح کو بھی، جسم کو بھی اس کی تلاوت میں شریک کرنا ہے، یعنی ڈوب کر پڑھنا ہے۔
ایسے پڑھنا ہے کہ یہ آپ کے سینے میں جذب ہو جائے۔ جذب کیسے ہوگا؟ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ اس نے جذب کیسے ہونا ہے۔ جب آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ آپ میں یہ جذب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پڑھتے ہو جذب نہیں ہوتا، اس پڑھنے کا جو ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا کہ جو اللہ کی ذات چاہ رہی ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک میں نے صفات بیان کی ہیں اپنے پڑھنے والوں کی اور سننے والوں کی۔ کیا صفات بیان ہوئی ہیں؟ صفات یہ بیان ہوئی ہیں کہ جب قرآن جو ہے تلاوت کیا جا رہا ہو یا سننے والے سن رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل کانپ جاتے ہیں، دل ڈر جاتے ہیں، دل ڈر جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ امان جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جب اس کو قرآن پاک کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو تلاوت کے بعد آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ میرا جو دل ہے نرم ہو گیا ہو، یا میرے اندر اللہ کی ذات کا خوف طاری ہو گیا ہو، یا میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے ہوں، یا میرے امان میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہو؟ اگر یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئیں تو پھر آپ لوگ سمجھ لینا کہ آپ کو نفع ملنا شروع ہو گیا۔ تو پھر اس نفع کو جو ہے ساری زندگی آپ نے لیتے رہنا ہے، رمضان کے علاوہ بھی۔ تو جب آپ اس کی تلاوت شروع کریں تو سب سے پہلا کام آپ لوگ یہ کریں کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میرا جو رب ہے مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اللہ مجھ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی فلاں کام کرو اور فلاں نہ کرو۔ کہ تلاوت جب ہو، مالک کائنات کی جو ہے آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ میرے سامنے موجود ہے، اور اللہ کی جو ذات ہے وہ مجھے سے جو ہے ہم کلام ہو رہی ہے، مجھ کو باتیں جو ہے اب بتا رہی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ حساب ہونا چاہیے اس کو پڑھنے کا۔ جیسے عام لوگ پڑھتے رہتے ساری زندگی، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ جب میں عمرے پہ گیا، نماز فجر میں نے حرم میں جب ادا کی تو امام کعبہ جو تھے نماز میں تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ ان کا پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ ڈوبے ہوئے، جیسے کہ وہ اپنے مالک کو اپنے سامنے پا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ہزاروں لوگ جو تھے رو رہے تھے سن کر، ایسی کفیت پیدا ہوئی۔ تو اسے کہتے ہیں پڑھنا اور سننا کہ دل کے اوپر اثر ہو۔
اگر دل کے اوپر اثر ہی نہیں ہوا تو پھر سمجھیں آپ نے وہ نفع حاصل نہیں کیا جو اللہ کی ذات چاہ رہی ہے کہ آپ اس سے نفع حاصل کریں۔ اس کے لیے میرے دوست روزوں سے بڑھ کے اور کوئی ایسا موقع نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ یاری لگا لو، محبت سے پڑھو، ڈوب کے پڑھو، اور جب تم اس کی جب تم تلاوت جو ہے کر رہے ہو تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے میرے سامنے ہے۔ پھر حالت اور بدل جائے گی، معاملہ اور کا اور ہو جائے گا، یعنی تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کوشش پوری کریں کہ ہمارے لیے رب کائنات نے قرآن کو ہدایت جو ہے بنایا ہے، تو ہم نے ہدایت لینی ہے، ہدایت اس سے لینی ہے، لیکن ملے گی تب جب ہم تقوی والے بنیں گے، متقی ہوں گے۔ جب تک متقی نہیں ہوتے تو ہدایت وغیرہ نہیں ملے گی۔ اس کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، گناہوں سے نفرت کھانی ہے اور نیکیوں کی جانب گامزن ہونا ہے۔ قرآن سے یقین جانے آپ کو نفع ملنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت پاک جو ہے سورہ قدر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ بات بتائی کہ مالک کائنات نے ہم کو یہ بات سمجھائی کہ ایک ایسی رات آپ لوگوں کو دی جا رہی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لیلۃ القدر آپ کو دی جا رہی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو لیلۃ القدر جو ہے امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کی جانب سے یاد رکھیں کہ بہت بڑی رحمت ہے، اور یہ وہ رات ہے اس سے پہلے رب کائنات نے کسی اور امت کو یہ رات عطا نہیں کی۔ یہ فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ تھوڑی سی محنت سے بھی ان کو مزدوری زیادہ رب دے رہا ہے۔ صرف ایک رات 1000 مہینے سے مراد تقریباً جو ہے 80 سال بنتے ہیں، 80 سال۔ تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ لیلۃ القدر جو ہے اپنی قدر و منزلت کے لحاظ سے بھی 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اس رات میں جو کام ہوا ہے اس لحاظ سے بھی 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اس رات میں جو خزانے بانٹے جاتے ہیں اس لحاظ سے بھی جو ہے یہ ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں جو عنایات ہوتی ہیں اس لحاظ سے بھی یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی کہ لیلۃ القدر کو آپ جو ہیں جس اینگل سے بھی، جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں گے تو یہ 1000 مہینے سے جو ہے یہ بہتر ہی بہتر ہے کہ رب کائنات جو ہے اس رات اپنے بندوں کے اوپر خاص جو ہے عنایات کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی معافی مانگنے والا، اگر کوئی اس سے دنیا اور آخرت کی اچھائی چاہتا ہے تو اللہ کی ذات اس کو وہ بھی عطا کر دیتی ہے۔
تو میرے محترم، اس رات سے جو ہے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ اگر آپ اس رات کی خیر سے محروم ہیں تو سمجھ لیں یہ آپ کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ رات بھی آپ کو ملی ہے اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا نہیں سکے۔ اس سے بڑی کوئی بدبختی اور ہو نہیں سکتی۔ تو اس رات کو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ رات ہے کون سی۔ احادیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے یہ فرمایا کہ اس کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور اس کے علاوہ بعض صحابہ سے اور صلحاء سے یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ یہ رمضان کی 27ویں رات ہے، اور اس ایک رات کی جو عبادت ہے وہی کافی ہے۔ لیکن جب اس رات کا جو ہے تعین جب کیا نہیں گیا، اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ پاک کی ذات تو چاہتی یہ ہے کہ میرے جو بندے ہیں وہ مجھے پانے کے لیے، میری چاہت کو پانے کے لیے جستجو کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ میری ذات کی جانب گامزن رہیں۔ تو اس لیے آخری عشرہ کی جو طاق راتیں ہیں، ان ساری کی ساری راتوں کو ہم جو ہیں اپنے لیے نفع بخش بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ چلو یار ساری رات نہیں بھی ہو سکتا، کوئی بات نہیں۔ اللہ یا رسول اللہ۔ تو لیکن 2-2.5 گھنٹے جو ہیں وہ ہم نکال سکتے ہیں، بس سحری کے وقت پہلے اٹھ جائیں، نفع ہی لینا ہے نا۔ اپنے رب کو حاضر ناظر سمجھیں، علیحدہ ہو جائیں، سیپریٹ ہو جائیں، روم کے اندر بیٹھ جائیں اور اللہ رب العزت کی ذات کو حاضر ناظر سمجھیں۔ کرنا کیا ہے؟ قیام کریں، نوافل، حاجت کے پڑھ لیں، شکرانے کے پڑھ لیں، توبہ کے پڑھ لیں، جیسے جی چاہتا پڑھ لیں، تہجد کے پڑھ لیں، یعنی قیام اللیل آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، گڑگڑائیں، روئیں، اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھیں اور روئیں اس کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ اگر وہاں سے معافی مل گئی تو سمجھو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان لمحوں کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ان لمحوں کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے ایک رات کی، کہ باقی آپ ساری زندگی عبادت کرتے رہیں، لیکن اس ایک رات کی جو عبادت ہے وہ 80 سال کے ایکول ہے۔ تو پھر یار کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو طاق راتیں آ رہی ہیں آگے، ان سے ہم نے نفع حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے ہمیں معاف کر دے اور ہمیں تقوی حاصل ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔